الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ وقار دو ویڈیوز آپ تک پہنچ چکی ہیں ابھی، جو بالکل دوبارہ نیو بنائی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی دو ویڈیوز بنا چکا تھا۔ یہ آخری ویڈیو ہے، اور پہلی دو ویڈیوز میں نے ذکر کر دیا کہ دونوں احادیث میں جو فرق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہ جس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہے اور اس میں 3 بار نماز کا ذکر آیا، اسکنوا فی الصلاۃ، ہم نماز میں تھے، فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میں رفع یدین کر رہے ہو، فی الصلاۃ، پھر آپ نے فرمایا نماز میں سکون کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 3 دفعہ ذکر آیا۔ اور جو دوسری حدیث 1186 نمبر یا صحیح مسلم سے زاہد چھپا کے اسلام 360 سے جو میں نے 968 پڑھی اور اس کے بعد 970 اور 971 پڑھی، ان سلام والی احادیث میں رفع کا ذکر ہی نہیں ہے، ہاتھوں کے اشارے کا ذکر ہے، رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ تفصیل ہے اور پہلی حدیث جو ہے مجمل ہے اس میں یا عدم ذکر ہے، تو یہ تب ہوتا کہ جب اوپر والی بات کو نیچے کھول کے بیان کیا ہوتا، جبکہ جو بات اوپر کہی گئی ہے، فی الصلاۃ فی الصلاۃ فی الصلاۃ، رافعوا ایدیکم، ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، رفع یدین کرتے ہو، جو سلام والی حدیث ہے اس میں رفع کا ذکر نہیں ہے اور اس میں فی الصلاۃ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے مکمل یہ آپ کو یعنی کہ وضاحت کر دی تھی۔ لہٰذا فی الصلاۃ سے اندرونی رفع یدین مراد ہے، افتتاحی یا بیرونی نہیں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب نماز میں سکون کا کیا مطلب ہے؟ اب تو نماز سے نکل گئے ہیں، اب کیا سکون کرنا ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں یہ ان صاحب کو کہہ رہا ہوں جن کو میں جواب دے رہا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وقت اگر تم کہتے ہو کہ یہاں پہ حضور نے فی الصلاۃ کہا ہے، تو یہاں پہ تو فی الصلاۃ کہا ہی نہیں ہے حضور نے، اور یہاں پہ رفع کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، مجھے دکھاؤ سلام والی حدیث میں، دکھاؤ مجھے کہ وہاں پہ رفع کا، جس نماز میں رفع یدین کو منع کیا ہے اس میں فی الصلاۃ کا بھی ذکر ہے اور رفع یدین کا بھی ذکر ہے، اور جبکہ جس میں سلام کے وقت حضور نے منع کیا ہے اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اشارہ بالید، ہاتھ کے اشارے کا ذکر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ دونوں ایک حدیث ہیں، ایک نہیں ہے، ایک 1185 ہے، ایک 1186 ہے۔ صحیح مسلم میں جاؤ تو یہ ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک 968 ہے، دوسری 970 ہے، تیسری 971 ہے، اور یہ دونوں ایک حدیث سے نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک حدیث سے ہوتی تو ان کا نمبر بھی ایک ہی ہوتا۔ اگر یہ ایک ہی واقعہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ ثم خرج علینا رسول اللہ، ثم خرج علینا رسول اللہ، ثم خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ۔ لہذا یہ جس نے پٹی پڑھائی ہے یہ اس سے کہیں کہ اس کی وضاحت اس کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا نماز میں سکون کرنا ہے، نماز سے نکل کے کیا سکون کرنا ہے؟ صرف ایک طرف اسلام پھیر دیا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نماز سے نکل کے ہوئے ہو، اب کون سا سکون کرنا ہے نماز میں؟ اس کا مطلب ہے یہ وہی سکون ہے جو نماز کے دوران ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر دوسری بات، ایک بات اور ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، یہ ذات چھپا کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ یہ ذات چھپے نے بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں، اگر اس پہ ویڈیوز بنائی جائیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اخیر ہو جائے، اتنی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں اس ترجمے میں، صحیح کو ضعیف، ضعیف کو صحیح، کسی میں کچھ، نیو ویژن میں کچھ کر دیا ہے۔ جب ہمارے علامہ راشد محمود صاحب رضوی دامت برکات میں عالیہ نے نشاندہی کی تو اس کے بعد ویژن جو چینج کیے ہیں اس میں چینجنگ بھی کی ہوئی ہے نئے ویژن میں۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ سارے گئے، وہ میں نے وضاحت کر دی تھی پچھلی میں کہ یہ انہوں نے ایک بات، ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہوئی تھی کہ اچھا پہلے تو یہ ناصر الدین بانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ اب ذات چھپا کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ ناصر الدین بانی کی ضرورت ہو وہاں پہ اس کی تحکیم لگائیں گے، اور جہاں پہ اس کو فارغ کرنا ہو تو وہاں پہ زبیر زئی کو لے آئیں گے آگے، اس کی تحکیم لگا دیں گے۔ لہٰذا یہ دو نمبری، دو رخی، یہ جو ہے نا وہ انہی کا سیوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مصنف ہے یا مؤلف ہے یا محدث ہے، وہ ایک حدیث پیش کر کے خود اس کو حسن یا حسن صحیح کہہ رہا ہے خود، تو اب اس کو یہ سیدھا زوری کے ساتھ ضعیف کہہ دیں، تو اب وہ جو کہتے تھے کہ محدث کا فہم دیکھا جائے گا یا آپ کا فہم دیکھا جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تو محدث کے فہم کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر مجتہد کا یا فقیہ کا فہم ہے، ہم محدث کا فہم رد نہیں کر سکتے، ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا فہم ائمہ مجتہدین کے نزدیک معتبر۔ اور پھر دوسری ایک اور بات ہے، وہ یہ بات ہے،
اصول حدیث میں ہے، کئی محدثین نے، کئی محققین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس حدیث سے مجتہد استدلال کر لینا وہ اس کے نزدیک ضعیف نہیں ہوتی، اصول ہے یہ. اب اس سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ بعد والا اگر کوئی راوی ضعیف نکل آئے تو اس سے پہلے اگر امام ابو حنیفہ نے استدلال کر لیا ہو تو اب وہ بعد والا ضعف ان کو کیا ضعف دے گا، ان کو کیا نقصان دے گا؟ لہذا ایک مصنف خود کہے، امام سنن نسائی میں خود کہہ رہے ہیں حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، تو اس پہ سینہ زوری کر کے کہہ دینا جی یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ دو نمبری کہہ لیں اس کو یا دو رنگی ہے. اس کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی بات یہ کیوں کرتے ہیں. سمجھ آئی ہے لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور پھر میں نے یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ یہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو سمجھ آئی ہے 14 صدیوں بعد، تو اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی تھی. وہ وضاحت یہ کی تھی کہ تم کہتے ہو کہ بھی سیف کو یہ سمجھ آئی ہے 14 صدیوں میں، تو اس حدیث سے کسی نے استدلال ہی نہیں کیا. خدا کے بندے، استدلال کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو میرا بار بار یہی بات ہے جو میں نے سب سے پہلے رکھی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ رفع یدین ہم نے وہ عیدین میں نہیں کیا جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، وہ رفع یدین کیا جس سے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کہا جی وہ حدیث تم دکھا سکتے ہو جس میں حضور نے منع کیا، تو منع پہ میں نے 1185 دکھائی تھی سنن نسائی کی. لہذا وہ کہنا کہ جی وہ سمجھ نہیں آئی تو جی وہ تو امام بخاری، خدا کے بندے خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ امام بخاری نے یہ باب بند ہے کہ جو جابر بن سمرہ والی حدیث کو رفع دین کے نسخ پہ یا ترک پہ یا منسوخیت پہ دلیل بناتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یہ امام بخاری نے کہا تھا. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ امام بخاری نے 1200 سال بعد میرے رد کے لیے باب کا عنوان یہ رکھا تھا کہ 1200 سال بعد سیف اللہ جو ہے نا وہ یہ اس سے استدلال کرے گا، تو یہ میں آج ہی اس کا رد کر دیتا ہوں. پہلے عمل ہوتا ہے تو اس کا رد ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کی پیدائش سے بھی پہلے رفع دین نہیں ہو رہا تھا، تبھی تو انہوں نے اپنا فہم استعمال کرتے ہوئے یہ بات کی. اور امام شافعی کے مسلک کے بارے میں بھی میں اوپر بتا چکا ہوں. لہذا عمل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں اس کا رد یا اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. قرآن میں ناسخ و منسوخ آیات نہیں ہے، حدیث سے کئی لوگوں نے استدلال نہیں کیا کہ یہ ناسخ حدیث ہے اور یہ منسوخ ہے. لہذا یہ پھر یہ جناب جن سے میری بحث ہو رہی تھی یہ کہہ رہے تھے یہ وطر کی نماز بھی تو ہو سکتی ہے، عیدین کی بھی تو ہو سکتی ہے، تو تم ثابت کرو کہ یہ وطر کی نہیں ہے. تو میں نے میسج میں ان کو عرض کر دیا تھا، اب پھر کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ وطر کی نماز نہیں تھی. کیوں نہیں تھی جابر بن سمرہ والی؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو صلاۃ البیت کہا ہے کہ وطر جو ہے یہ گھر کی نماز ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں پاک اس بات کی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی رکعتوں سے پہلے یہ پڑھتے تھے، تہجد کے ساتھ یا فجر کی رکعتوں کے ساتھ یہ وطر کی نماز پڑھتے تھے. تو جب حضور کہہ دیں گے صلاۃ البیت ہے تو صحابہ کرام اسے مسجد میں پڑھیں گے، سیدھی سی بات ہے. اب اگر کوئی نہیں ہمیں لکھا دکھاؤ کہ یہ وطر کی نہیں تھی، تو یہ سینہ زوری اور نہ ماننا، میں نہ مانوں والی بات کہاں چٹھا. جب ہم کہہ رہے ہیں یہ وطر کی نہیں تھی، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ گھر کی نماز ہے. تو جب حضور کہہ رہے ہیں گھر کی نماز ہے تو پھر یہ گھر میں ہی پڑھی جائے گی نا، مسجد میں تو نہیں پڑھی جائے گی. اور عیدین کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائیں گے اور آگے صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. خدا کے بندو عقل بھی کو استعمال کرو. اس کا مطلب ہے یہ روٹین کی 5 نمازوں والی نماز تھی جس کی. اور پھر یہ میں نے کیٹیگری بتائی تھی کہ نماز جو ہے ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ نماز کی کیٹیگریز ہیں. ایک نماز پنجگانہ ہے، ایک نماز وطر ہے، نماز عیدین ہے، نماز جنازہ ہے. علیحدہ کیٹیگری ہیں. اب یہ کہنا کہ جی نماز جنازہ کی طرح فجر پڑھ سکتے ہیں، عیدین کی طرح ظہر پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی طرح نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو کیٹیگری اب کہو جی تم نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی. تم کہہ دو کہ ہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو ہوگا بھی یہ تو اس کی سیف کی بنائی ہوئی کیٹیگری تھی، ہم نے رد کر دیا. اور جب تم نہیں پڑھ سکتے تو مانو کہ یہ کیٹیگری ہے. ہر نماز کا علیحدہ طریقہ ہے. پنجگانہ نماز علیحدہ ہے، نماز جنازہ علیحدہ ہے، اور وطر کی نماز علیحدہ ہے، اور عیدین کی نماز علیحدہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی یہ وطر کی تھی نہیں تھی تو ثابت کرو تو یہ ہے تو وہ ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ 90% امت جو ہے نا وہ رفع دین نہ کرنے کی قائل ہے. تو جناب نے مجھے موصوف نے کہا کہ جی تعداد تھوڑی دیکھی جاتی ہے، اس طرح تو عیسائی سے اندازہ کریں. کہتے ہیں جی اس طرح تو عیسائی بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں. خدا کے بندے بات اسلام کے عمل کی ہو رہی ہے تو عیسائیوں کے بیچ میں کہاں سے گھسیڑ دیا؟ بھائی بات تو موبائل یوز کرنے کی تھوڑی ہو رہی ہے کہ ہم کہ جی جو زیادہ موبائل یوز کرتا ہے وہ ان کی تعداد جو ہے نا وہ مسلمانوں میں تو وہ پھر بندہ کہہ سکتا ہے یار یہودی بڑے ہیں، عیسائی بڑے ہیں، ہندو بڑے ہیں، ان سب کو اگر اکٹھا کرو تو مسلمان تو ان کا اتنے فیصد بنتے ہیں. تو بات تو اسلامی عمل کی ہو رہی ہے تو اس میں عیسائیوں کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جوک در جوک ہے حبیب، تم دیکھو گے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تعداد نہ دیکھنی ہو، اگر تعداد دلیل نہ ہو، اسلامی عمل کی بات کر رہا ہوں، کسی عمل پہ اگر تعداد دلیل نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی؟ یہ جمع کیا ہے؟ تعداد کی بات ہی ہو رہی ہے نا. تو اگر یہ رفع یدین نہ کرنا گمراہی ہوتا تو امت کا 90% اس پہ جمع نہ ہوتا. اور اچھا وہ یہ ایک چیز اور ہے، یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم 10% میں ہمیں شامل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں جی امام مالک بھی رفع یدین کے قائل تھے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو موطا امام مالک. موطا امام مالک میں امام مالک احادیث لے کے آئے ہیں رفع یدین کرنے کی. ہم کہتے ہیں کہ ان کی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ ڈنڈی تو نہ مارو. اب جو مرزا جیلوی پنڈت کہہ دے گا وہی مانا جائے گا، جو زبیر علی زئی کہے گا وہی مانا جائے گا. حقائق کو نہیں دیکھا جائے گا، عقل استعمال نہیں کی جائے گی. اس طرح ڈنڈی تو نہ مارو. یہ بھی بھلا کو بات ہے کرنے والی. امام مالک کی موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اور جس فقہ پہ وہ عمل کرتے ہیں وہ المدونۃ الکبریٰ. پوری دنیا میں جا کے پوچھ لو، جس سے وہ اپنے احکام وغیرہ لیتے ہیں، فروعات وغیرہ جن سے وہ امام مالک کے مقلد ہیں، وہ کتاب ہے فقہ کی المدونۃ الکبریٰ. اور اسی میں امام مالک نے لکھا تھا جو بات میں نے ان کو وائس میسج میں کی تھی. امام مالک کہتے ہیں رفع یدین کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو اب وہ جو امام مالک پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد سمجھنی پڑے گی نا. اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ حضرت امام مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کا انکار کر دیا جو تکبیر افتتاح کے وقت ہوتا ہے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اہل امام مدینہ تھے نا، امام دارالہجرہ تھے نا، مدینہ میں رہنے والے تھے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جن صحابہ کی میں نے زیارت کی ہے، میں نے ان سے رفع یدین اندر رکوع بعد رکوع نہیں دیکھا کہیں بھی. تو مدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ قول موجود ہے، اور بھی کئی اماموں نے اس قول کو نقل کیا ہے. اچھا جی، لہذا یہ کہنا کہ جی وہ تعداد فیصلہ کرتی ہے 90%. اور دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 امام جو ہے نا وہ رفع یدین کے قائل ہیں اور ایک نہیں ہے. لہذا اب دیکھو نا 3-1 ہو گیا. یہ جمہوریت والا معاملہ یہاں پہ نہیں چلے گا کہ جی 3 ووٹ پڑ گئے عمران خان کو، 1 پڑا نواز شریف کو، یا 1 پڑا عمران خان کو 3 نواز شریف کو، تو 3 تو جیتا کون. یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ فقہ کے 4 امام ہیں. اور امام کے بارے میں اچھا ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اگر خطا کرے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. اگر خطا نہیں ہوگی وہ اللہ رسول کی مراد پا جائے گا، مفہوم ہے حضور کی حدیث کا بخاری کا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حکمران کے لیے ہے جو حاکم ہے، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم. تو خدا کے بندے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آصف علی زرداری آج جو اجتہاد کرے گا تو وہ اس کا اجتہاد مانا جائے گا. حاکم تو وہ ہے نا. چلے وزیر اعظم کو حاکم مان لیں، چلے MBS کو مان لیں، محمد بن سلمان کو. اور خدا کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو. اگر وہ خود لا علم ہے، اجتہاد کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ اجتہاد کرے گا کیسے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مجتہدین کی بارگاہ میں جا کے دو زانو ہو کے بیٹھے گا، زانو تلمس طے کرے گا، حضرت یہ مسئلہ آ گیا اس کو بتائیں. تو یہ کہنا کہ مطلقاً حاکم مراد ہے، تو اگر پھر آصف زرداری سے وہ کروائیں اجتہاد، شباز شریف سے کروائیں، MBS سے کروائیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اہل علم نہیں ہوں گے، اگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا، اگر وہ اجتہاد کے قابل نہیں ہوں گے، تو پھر کسی مسئلے پہ اگر اجتہاد درپیش ہوگا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ مجتہد کے پاس ہی جائیں گے نا. لہذا یہ بونگیاں مارنا چھوڑو. اور پھر اگلی بات، 90% پوری امت، بقول مرزا جیلمی پاکستان میں 70% حنفی، ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ کلیم ہے 90%. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ 3 نہیں کرتے. میں نے کہا 2 نہیں کرتے، 2 کرتے ہیں. ایک تو بات ہو گئی یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو رہ گیا نا 10%، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ 10% میں یہ ہمیں شامل کر رہے ہیں. غیر مقلد ان 10% میں 1.5% ہوں گے بمشکل، 0.25%، 1.25%، چلیں 1.5% کر لیں. باقی جو 10% میں سے جو ان کو نکال کے باقی جو ہیں وہ حنفی ہیں اور وہ شافعی ہیں اور حنبلی ہیں. یہ تو 0.25% ہوں گے یا 1.5% ہوں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو یہ 10% میں ہمیں شامل کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں 10% میں شامل کر دیا. یہاں پہ ہمارا مخاطب مقلد نہیں ہے، کسی امام کا مجتہد کا مقلد نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا مخاطب غیر مقلد ہے، غیر مقلد ہے. اس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ جی وہ تعداد نہیں دیکھی جاتی، حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. پھر کہا کہ تواتر فیصلہ کرتا ہے. تو جناب تواتر ہی تو ثابت ہے، یہ رفع یدین نہ کرنے پہ تواتر ہی تو ثابت ہے. اور 1200 سال پہلے، 1200-1300 سال پہلے جب امام بخاری
یہ باب باندھیں کہ جو رفائی دین کے ترک پہ جابر بن سمرہ والی حدیث کو دلیل بناتا ہے وہ اللہ سے ڈرے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کی پیدائش سے پہلے رفائی دین ترک کر دیا گیا ہوا ہے، تو ابھی بھی تواتر ثابت نہیں ہے، تو اور تواتر کس کو کہتے ہو؟ اچھا جی، اگلی بات، پھر انہوں نے کہا کہ جی جلیل القدر صحابہ رفائی دین کر رہے ہیں، اور آپ ایک عبداللہ ابن مسعود کی حدیث لیے پھرتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے. اب لیے پھرتے کا لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا، وہ میں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا آپ کے پاس ایک عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ہے جو ثابت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے امام بخاری نے استدلال، امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا، تو اگر بعد میں اس میں کوئی ذوف پیدا ہوا ہو، بلکہ پہلے بھی اگر ذوف ہو، تو جب مجتہد لیتا ہے نا حدیث، تو وہ انہوں نے تابعین کا عمل دیکھا، اہل مدینہ کا عمل دیکھا اور اس حدیث سے استدلال کیا. تو مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے اگرچہ وہ ضعیف بھی ہو، تو پھر بھی وہ مجتہد کے عمل کرنے سے وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی. تو یہ حدیث تو ضعیف ہے ہی نہیں. اس پہ تو جب بات ہوگی یہ ثابت شابت تو بعد میں آئے گا نا، جب اس حدیث پہ بات ہوگی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہو کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا نام لیا کہ جن سے قرآن سیکھنا ہے، ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے. اور بخاری میں میرا خیال ہے کہ 5000 نمبر حدیث ہے. چلیں حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، بخاری میں حدیث موجود ہے، تو ہم کو رٹا لگا کے نہیں آتے، صرف وہ نوٹ کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کہا، اللہ کے فضل سے علماء کی صحبت میں بیٹھ کے سنا ہوا ہے تو وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے غالباً اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ تم بتاؤ کہ سب صحابہ میں سب سے زیادہ میں قرآن کا جاننے والا ہوں، کہ میں نے 70 سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا استاد مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، قسمیہ قول آپ کا موجود ہے بخاری شریف میں. پھر یہ کہتے ہیں جی جلیل القدر صاحب ہے رفائی دین نہ کرنے والے، الحمدللہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم تو اس کے منکر ہیں ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کیا 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 جب تک تھا کیا، جب چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرما دیا، چھوڑ دیا. جن کے پاس احادیث پہنچی انہوں نے چھوڑ دیا، جن کے پاس نہیں پہنچی جو کہتے ہیں جی حضرت وائل بن حجر نے تو نہیں چھوڑا، مالک بن وحرس نے تو نہیں چھوڑا. ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں چھوڑا ان کے سامنے تم بتا دو کہ یہ حدیث رکھی ہے، کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث دیکھ لو جی رفائی دین چھوڑ دیا، یا جابر بن سمرہ والی، تو وہ کہیں لے جاؤ اس کو پرے لے جاؤ، ہم نہیں مانتے، ہم تو یہی کریں گے. لاؤ وائل بن حجر سے مالک بن وحرس سے ثابت کرو. تو لہذا یہ کہنا ہم پھر کہنا جی جلیل القدر صحابہ، عبداللہ بن مسعود جلیل القدر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ جلیل القدر صحابہ کرام کے نام یہاں پہ ہمیں بتا دیں رفائی دین کرنے والے، تو ہم نہ کرنے والے رفائی دین کرنے والے جلیل القدر صحابہ بتا دیں گے. پھر موازنہ آپ کر لیجئے گا. ہیں سارے جلیل القدر، ہیں سارے جنتی، ہیں سارے رسول اللہ کے غلام، ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے، مقبولان خدا ہیں. یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک، افضل سے لے کے آخری صحابی تک، سب کے سب جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ان سے راضی ہو گیا ہوا ہے. لیکن چند صحابہ تھے جو فقیہ تھے، جن سے جا کے مسئلہ پوچھا جاتا تھا. فضیلت میں فرق ہے، جنتی سارے ہیں، درجات میں، مقامات میں، مرتبے میں، علم میں، حلم میں فرق ہے، طبیعت مزاج فرق ہے نا. حضرت عمر فاروق کا جو مزاج ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کا تو نہیں ہے نا. ہیں وہ بھی جنتی، ہیں وہ بھی جنتی، لیکن وہ عشرہ میں ہیں، ان کو قرآن نے ان کو بھی جنتی کہہ دیا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سارے صحابہ جنتی ہیں، جن کے نام ہمیں نہیں بھی آتے وہ بھی جنتی ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کیا سارے صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن حضور نے 4 کا نام کیوں لیا، اور ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام کیوں لیا؟ اس کا مطلب فرق ہے. بلکہ بخاری میں ایک حدیث اور موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. مفہوم ہے حدیث کا. تو جب پڑھ سنا لیا انہوں نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرحمک اللہ انک علیم، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو بڑا عالم ہو گیا. تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ دے کہ تو بڑا عالم ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام جس کو کہہ دیں، استاد جس شاگرد کو کہہ دے کہ تو بڑا عالم ہو گیا، تو یہ تو مور ثبت ہو گئی نا. تو لہٰذا عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں اس طرح کی بات کرنا، اب آپ کو کہ جی تم نے یہ گمان کیا، تمہارے دل میں یہ بات آئی ہے، میں تو عبداللہ ابن مسعود کی بڑی عزت کرتا ہوں. جی کرتے ہوں گے، میں بالکل نہیں آپ کے اندر نہیں میں نے جان کے دیکھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، 6 7ویں مسلمان ہیں. اور وائل بن حجر کتنے دن رسول اللہ کے پاس رہے، مالک بن وحرس کتنے دن رسول اللہ کے پاس رہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے سال، 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ٹھیک ہے، تو آپ لکھ دیں نام ان کے، ہم بھی ان کے نام لکھ دیتے ہیں. بلکہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ جلیل القدر صحابہ رفائی دین نہ کرنے والے، ہم کہتے ہیں ہم بھی دکھائیں گے رفائی دین نہ کرنے والے جلیل القدر صحابہ کرام. ہم دکھائیں گے 4 یار، ہم دکھائیں گے عشرہ مبشرہ، ہم دکھائیں گے کہ ایک مہاجرین میں سے کسی ایک کا رفائی دین ثابت کر دو صحیح سند کے ساتھ. ہم کہیں گے ثابت کر دو بدریوں کا رفائی دین کرنا ایک صحیح سند کے ساتھ.
اب بتاؤ جلیل القدر صحابہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور ایک بات اور ہے، اب جنہوں نے رفع یدین، امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ ہوا تھا، تو عبداللہ ابن عمر والی حدیث پیش کی حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور امام ابو حنیفہ نے جو سند پیش کی. ہم کہتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ تو دکھائیں گے جن نے رفع یدین نہ کرنے کی احادیث کو آگے روایت کیا نا، ایک ایک راوی بھی بتائیں گے کہ وہ جلیل القدر ہے، فقیہ ہے، علم اور تفقہ میں بہت بڑھ کے ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا. ہم ان کا الحمدللہ تفقہ فی الدین انشاءاللہ ثابت کریں گے. اچھا جی، میں نے ان سے پوچھا تھا، اب آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نے ان صاحب سے پوچھا تھا کہ رفع یدین فرض ہے، واجب ہے. آپ نے زاہد چھیپے کو نہیں پڑھا. زاہد چھیپا کہتا ہے کہ رفع یدین جو ہے نا ایک مستحب عمل ہے، فرض و واجب نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا یہ کیا ہے، کیا رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو میں نے اگر پڑھی ہے مثال کے طور پہ 35 سال 40 سال نماز، اور میں نے پڑھی ہے بغیر رفع یدین کے، تو جن کے نزدیک رفع یدین کے بغیر نماز نہ درست ہے یا نماز ہوتی نہیں ہے، تو میری تو 40 سال کی نمازیں گئیں. تو جب نمازیں میری رہی نہیں تو میں کون ثابت ہوا بے نمازی؟ تو اب میرے ساتھ آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تھا جی ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بغیر رفع یدین کے نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. یہ انصاف کا میسج میرے پاس وائس کلپ موجود ہے، لیکن یہ جب تک مجھے اجازت نہیں دیں گے میں نہیں دکھاؤں گا. کیوں؟ ہر بندے کی پرائیویسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات سے مکروں گا یا پھروں گا تو پھر کل میرے بھی کئی لوگوں کے پاس میسیجز ہیں، کئی لوگوں کے پاس میرے نمبر ہیں جن سے میں وعدہ کر کے، وعدہ لے کے نمبر دیتا ہوں، حد لے کے نمبر دیتا ہوں کہ تم نمبر میرا آگے نہیں دو گے. تو پھر اس طرح وہ بھی اپنے وعدے سے مکریں گے، وہ بھی پھریں گے، تو یہ معاملہ غلط ہے اور مجھے ایسا کرنا چاہیے بھی نہیں. چاہے وہ میرا نمبر بانٹتے پھریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. جو بات میں نے کہہ دی میں نے اس پہ پہرا دینا ہے انشاءاللہ. لیکن واللہ باللہ ثم اللہ میرے پاس وہ وائس کلپ موجود ہے کہ بغیر رفع یدین کے نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اب جو سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ نماز درست ہوتی ہے؟ اس پہ مجھے جواب چاہیے کہ اگر سنت کے مطابق وہ نماز نہیں ہوتی تو کیا وہ نماز درست ہوتی ہے، وہ قبول ہو جائے گی؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی ہوئی نہ درست، یعنی کہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث قولی پیش کر دو رفع یدین کرنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انشاءاللہ نہیں پیش کر سکیں گے. ایک حدیث قولی، جبکہ ہم نے قولی حدیث پیش کر دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور جو عقلی دلائل تھے الحمدللہ میں نے دے دی ہیں. اگر کسی کے پاس توڑ ہے تو وہ پیش کرے. اچھا، کہتے ہیں جی بغیر رفع یدین کے نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اور پھر موصوف نے کہا، یہ میں بالکل آخری جملے بول رہا ہوں، ایک امام کا قول کہیں پڑھا، یہ موصوف کہہ رہے ہیں جن سے میری میسنجر پہ بات ہو رہی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ایک امام کا قول پڑھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ فتویٰ دیتے کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن مسعود والی حدیث نہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں میں نے کسی امام کا قول پڑھا ہے کہ ہم فتویٰ دیتے کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. کون فتویٰ دیتا؟ مفتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پھر بھی نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جس امام کا آپ نے قول پڑھا ہے نا، جس امام کا قول پڑھا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ہے، لہٰذا ہم نماز نہ ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے. کس کا موقف ثابت ہوا؟ بحمد اللہ تعالی جل مجدہ الکریم. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری بات، وہ یہ بات میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، میرے پاس کتاب المحلہ پڑھی ہوئی ہے، وہ جب مجھے کوئی کہے گا انشاءاللہ میں وہ کتاب دکھا دوں گا. یہ دیکھیں جی، یہ المحلہ کتاب ہے، یہ غلام احمد حریری ہے جس نے ترجمہ کیا. یہ جلد اول ہے اور دار الدعوت السلفیہ شیش محل روڈ لاہور سے یہ چھپی ہوئی ہے جی، المحلہ. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور اس کا صفحے پہ میں نے نشانی بھی لگائی ہوئی ہے کہ جس جگہ پہ پوچھا گیا تھا نا وہ میرے پاس موجود ہے. وہ اس میں اس نے بھی کہا ہوا ہے، یہ امام ابن حزم اندلسی، یہ امام ابن حزم اندلسی جو ہے نا، یہ کون سی صدی ہجری کا امام ہے ان کا، یہ بڑا، بس میں اب اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ 5ویں صدی ہجری کا ہے شاید، 5ویں صدی ہجری کے مسلمہ مجتہد امام ابن حزم اندلسی کی شرح آفاق کتاب المحلہ، جسے محققین علماء عموماً اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم جیسے اساتین علم و تحقیق خصوصاً بڑی اہمیت دیتے رہے. یہ ابن حزم اندلسی کی اس میں موجود ہے، دکھانے کا پابند میں ہوں.
اس نے عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. وہ جب اس پہ بات ہوگی, ابھی تو بات اس پہ نہیں ہو رہی عبداللہ ابن مسعود والی حدیث پہ, اس کو صحیح بھی کہا ہے اس حدیث کو, عبداللہ ابن مسعود والی کو. اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث موجود نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو واجب قرار دیتے, یا اس طرح کی. وہ بہرحال یہ بات میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ موصوف کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود والی حدیث جو ہے نا, اس میں سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش نکلتی ہے. یہ کتنی بڑی جسارت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جن کو حضور امت کا استاذ کہہ رہے ہیں, معلم امت کہہ رہے ہیں, حبر الامہ کہہ رہے ہیں, ان کے بارے میں موصوف فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کی حدیث ہے نا, سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش نکلتی ہے. اور معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ جناب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں ایک امام کا قول پڑھا تھا, وہ امام ابن حزم مدلسی بھی ہے, کسی اور نے بھی کہا ہوگا کہ ہم اگر عبداللہ ابن مسعود والی حدیث نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے, ہم اس حدیث فتویٰ دیتے. فتویٰ پھر بھی یہی دیتے, کو مفتی صاحب بھی فتویٰ دیتے نا, رسول اللہ کو قول نہیں دکھا سکتے, الحمدللہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سوئی کے ناکے کے برابر نہ سمجھو. یہ کس نے کہا کہ سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش نکلتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ثابت ہے. انشاءاللہ جب اس پہ بات ہوگی تو پھر کھل کے بات ہوگی اور پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. بحمد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم. جو باتیں کرنے والی تھیں میں نے وہ ساری کر دی ہیں. کسی ایسی بات کی گنجائش نہیں رہی کہ جس سے موصوف کو کوئی تشنگی رہ گئی ہو. اگر یہ کچھ اور سوالات کرتے ہیں یا کچھ اور باتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کا بھی جواب دوں گا. بحمد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم. سنن نسائی کی 1185 اور ہے, 1186 اور ہے, صحیح مسلم کی 968 اور ہے, 970 اور ہے, 971 اور ہے. راوی بھی علیحدہ علیحدہ, موقع بھی علیحدہ علیحدہ. اور فی الصلاۃ کا جہاں پہ لفظ آیا وہاں پہ رفع یدین کا لفظ آیا, اور جہاں پہ سلام کا ذکر آیا وہاں پہ رفع کا ذکر نہیں آیا. لہٰذا جہاں پہ رفع کا ذکر ہی نہیں آیا اسے یہ کہنا کہ یہ رفع یدین سلام والا منسوخ ہوا ہے. اور جہاں پہ آیا فی الصلاۃ فی الصلاۃ فی الصلاۃ اسکنوا فی الصلاۃ رافعوا ایدیکم فی الصلاۃ, ہم ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے فی الصلاۃ. جہاں پہ منسوخیت کی بات ہے وہاں پہ مراد ہی نہیں لے رہے, وہاں پہ بریکٹوں میں لکھ کے لگا رہے ہیں. لہٰذا یہ بات, اس بات کو تسلیم کرنا کہ رفع یدین کے بغیر نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی, اس پہ ایک دلیل پیش کر دیں. ایک دلیل پیش کر دیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. وہ کس نے کہہ دیا؟ وہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز سنت کے مطابق ہو گئی, اور جتنے صحابہ کرام رفع یدین نہیں کرتے تھے ان کی نماز برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا عمل موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, سارے رجال ثقہ ہیں. اللہ کے فضل سے جب اس پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم دلائل پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.